بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا ایمان افروز اور روحانی واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو آپ کے دلوں کو یقیناً جھنجھوڑ دے گا۔ یہ واقعہ غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو شیطان کے ساتھ ایک زبردست مقابلے پر مبنی ہے۔ دوستو، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ آپ کی روحانی طاقت، کرامات اور تقوی کے قصے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس میں شیطان خود غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بہکانے کے لیے آیا تھا، لیکن اس کا کیا انجام ہوا یہ آپ کو حیران کر دے گا۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عبادت میں مصروف تھے۔ یہ رات کا وقت تھا اور آپ نے اللہ کے سامنے اپنا دل کھول دیا تھا۔ اسی دوران اچانک شیطان آپ کے سامنے نمودار ہوا اور اس نے ایک جھوٹی روشنی اور جاؤ جلال کے ساتھ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ شیطان نے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جھوٹا پیغام دیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو مزید عبادت کی ضرورت سے مستثنیٰ قرار دے دیا ہے اور آپ اب جنت کے اعلیٰ مقامات کے حقدار ہو چکے ہیں۔ لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم ولی اللہ شیطان کی اس چال کو فوراً سمجھ گئے۔ آپ نے بے خوفی کے ساتھ کہا، اے ملعون، تو کون ہے جو اللہ کا حکم تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں اللہ کا ایک ادنا بندہ ہوں اور ہمیشہ اس کی عبادت کرتا رہوں گا، چاہے دنیا کا کوئی بھی فریب میرے سامنے آ جائے۔ یہ سن کر شیطان کی چال ناکام ہو گئی اور وہ ذلیل ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ چاہے شیطان کتنی بھی چالیں چلے، اللہ کے نیک بندے اس کے فریب میں کبھی نہیں آتے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم اللہ پر بھروسہ کریں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہماری نیتوں کو خالص بنائے، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مزید ایسے ایمان افروز واقعات لاتے رہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے لیے بہت اہم ہے تاکہ ہم اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو دنیا بھر میں پھیلاتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آپ سب کا دل نور ایمان سے منور ہو اور آپ کی زندگی میں سکون اور برکتیں ہوں، آمین۔ فی امان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم اور بائبل دونوں میں موجود ہے۔ ان کی زندگی اور ان کے معجزات کے بارے میں کئی اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اہم واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان پیش آنے والی آزمائش کا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایمان، صبر اور استقامت کا درس دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور اللہ کے حکم سے مختلف معجزات دکھائے۔ ان کے معجزات میں مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے پرندے کو حقیقت میں بدلنا اور بیماروں کو شفا دینا شامل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 30 سال کے تھے تو اللہ تعالی نے انہیں نبوت عطا فرمائی
اس کے بعد وہ 40 دن اور رات کا روزہ رکھنے کے لیے جنگل میں گئے۔ یہ ایک آزمائش کا وقت تھا جس میں ان کا ایمان اور اللہ پر یقین مزید مضبوط ہوا۔ ابلیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روزہ کے دوران ان کے پاس آ کر انہیں وسوسہ دیا۔ اس نے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ان پتھروں کو روٹی میں تبدیل کر دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ہر اس کلام سے جیتا ہے جو اللہ کے منہ سے نکلتا ہے۔ یہ جواب ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے آنے والے ہر کلام پر بھروسہ کرتے تھے اور مادی ضرورتوں کو اولین ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ابلیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بلند مقام پر لے جا کر کہا، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو یہاں سے نیچے کود جاؤ، اللہ کے فرشتے تمہیں بچا لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو اپنے رب کا امتحان نہ لے۔ یہ جواب ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی آزمائش کرنا اور اس کے حکم کے بغیر کسی کام میں کودنا غلط ہے۔ ابلیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بلند پہاڑ پر لے جا کر تمام دنیا کی بادشاہتیں اور ان کی شان و شوکت دکھائی اور کہا، یہ سب کچھ میں تمہیں دوں گا اور تم میرے سامنے سجدہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دور ہو جا شیطان، لکھا ہے کہ تو اپنے خداوند اللہ کا سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ یہ آزمائشیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایمان اور استقامت کو ظاہر کرتی ہیں۔ انہوں نے ہر وسوسے کا جواب اللہ کے کلام سے دیا اور ابلیس کو شکست دی۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی وسوسہ یا آزمائش ہو۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی چیزیں عارضی ہیں اور ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان اور اخلاقی اقدار کو ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ اور اس کے احکامات کی پیروی ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ اس واقعے کی تفصیل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آزمائشیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں استقامت، صبر اور اللہ پر مکمل بھروسہ کا سبق ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان ہونے والی آزمائش کا یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگی میں ایمان کی اہمیت کا درس دیتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہر وسوسے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح مضبوط ایمان کے ساتھ چل سکتے ہیں۔